السلام علیکم رحمۃ اللہ دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، جب سے ٹریول بین لفٹ کی نیوز آئی ہے بہت زیادہ ایک خوشی پائی جاتی ہے تمام جو ایکسپیکٹس ہیں ان کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا سا دکھ بھی، اور وہ دکھ ہے ٹکٹس کے فیئرز بہت ہائی ہونے کا۔ سو اللہ آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیسز، ویکسین، ایئرپورٹ کی انٹری سے متعلق ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آؤٹ پاس۔ تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اس کو شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نمبر 1، 1 سپٹمبر سے یعنی پرسوں سے وہ لوگ صرف ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 2، جتنے بھی لوگ اللیگل رہ رہے ہیں، جن کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے لیے ایک اور اپرچونٹی دے دی گئی ہے عمان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس ٹائم لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے اناؤنس کی تھی، پھر اس کے بعد ایک ایکسٹینشن، اب اس کو مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ آج ہی اپنی کنسرن ایمبیسی سے رابطہ کریں، جتنے بھی لوگ آؤٹ پاس پہ جانا چاہتے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے وہ اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں، اور جو پیپرز جو پروسیجرس ہے اس کو فالو کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے آج کے کیسز۔ 107 کیسز ہوئے اور 60 ڈیتھ ہوئی ہیں سلطنت آف عمان میں۔ سو الحمدللہ کیسز کی تعداد کافی کم ہے، لیکن ڈیتھ کی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی تھوڑی سی اوپر ہے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آلریڈی آئی سی یوز میں تھے اور جو وینٹیلیٹرز وغیرہ پہ تھے، جو معاملات آلریڈی خراب ہو گئے تھے۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کے اندر بھی ایک اچھا ڈگریز آپ دیکھیں گے، کافی زیادہ یہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ وہ تمام لوگ جنہیں ویکسینیشن لگ گئی ہے آلریڈی، ایک ڈوز کسی ویکسین کا، لیکن دوسرا ڈوز اویلیبل نہیں ہے اب، تو وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ویکسینیشن آئے گی آپ اپنا دوسرا ڈوز مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہو جائے گی یا کوئی پرابلم ہو جائے گی، نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ویکسینیشن تمام لوگ لازمی کروا لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کروائی ہے، کیونکہ پبلک پلیسز پہ اور مالز وغیرہ، اور اس پہ آپ کی ایک تو انٹری نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر خدا نخواستہ آپ انٹر ہو بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ لاء کو وائلیٹ کریں گے، اور لاء کی وائلیشن پہ عمان میں سزائیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھے تھے فیک پی سی آر بنوا کے جانا چاہ رہے تھے، ان کو بھی ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا اور اس کے ساتھ جیل وغیرہ میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے تھوڑی سی مطلب ایکسٹرا دینے کا لگواتے ہیں تو 11 ریال کی ہے، اور فائزر لگواتے ہیں تو 23 ریال کا ایک ڈوز ہے، تو لگوا لیں تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ معاملات زندگی اور ویزا سے ریلیٹڈ چیزیں۔ 1 سپٹمبر سے آپ تمام ویزاز اپلائی کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ویزاز کا انتظار کر رہے تھے وہ اپنے جو کنسرن، جو ان کے ارباب کفیل جو لوگ بھی ان سے رابطہ کریں اور وہ اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فیس 301، 601، اس کے بعد جو ہے وہ 1001 اور 2000 تک کی سٹوری ہے۔ تو آپ کا ویزا کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ آپ کو خود پتہ ہو، اور آپ اپنے ارباب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر دے گا۔ اگر آپ کو چینجنگ کرنی ہے، تنازل وغیرہ کروانا ہے، اگر کانٹریکٹ کے بیچ میں آپ ہیں تو آپ کو اپنے ارباب سے NOC لازمی لینی پڑے گی۔ اگر آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، آپ کا مطلب یہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، یا پھر آپ لیگلی کیس جیت گئے ہیں کورٹ کے تھرو، تو آپ اپنے ویزاز وداؤٹ اس کے بھی چینج کروا سکتے ہیں۔ NOC پہ میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں NOC کے بارے میں، وہ میری NOC والی ویڈیو جا کے دیکھ لیں۔ ویسے ہی میں بتا دوں کہ NOC اب نہیں ہے، لیکن جب 1 سپٹمبر سے ویزاز کھلیں گے یعنی کہ پرسوں سے، تو مزید اپڈیٹ میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ دوں گا کہ کیا پروسیجر چل رہا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹیشن ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ سو مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔